السلام علیکم فرینڈز، میرا نام حمزہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا چینل ملٹی الیکٹریکل ٹیکنالوجی۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس ایک واشنگ مشین آئی ہے اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ جو اسپنر والا سائڈ ہے نا، یہ چلتا نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگر یہ نہیں چل رہا ہو تو اس میں کیا کیا مسئلے مسائل آ سکتا ہے اور اس کو آپ گھر بیٹھے خود کیسے ٹھیک کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کو میں مینولی آج سے گھما رہا ہوں لیکن یہ نہیں گھوم رہی، یہ بالکل سخت جام ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کو میں مینولی اچھی طریقے سے گھما رہا ہوں لیکن یہ نہیں گھوم رہے۔ اچھا دوستو، اس کے اندر تین چار ریزن ہو سکتے ہیں۔ نمبر ون، سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی چیز چیک کر لینا ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی جرابہ وغیرہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو مشین ہے وہ تو زور کر رہا ہوتا ہے لیکن نیچے والی سائڈ پر کپڑا پھنسا ہوتا ہے جس سے ہمارا جو اسپنر مشین ہے نا، اسپنر موٹر ہے، وہ اچھی طریقے سے نہیں چلتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے چیک کر دیا، یہاں پر کوئی کپڑا وغیرہ پھنسا ہوا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں جو مسئلہ ہو سکتا ہے جناب، یہاں پر ایک سیل لگا ہوتا ہے۔ یہاں پر نا موٹر کے اوپر ایک سیل لگا ہوتا ہے، سم ٹائم یہ اگر خراب ہو جائے یا اگر اس کو زنگ لگ جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو اسپنر موٹر ہے نا وہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس کا سیل بھی ہم نے چیک کر دیا، سیل بھی اس کا ٹھیک ہے، مطلب سیل خراب نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہاں پر نا موٹر کے اوپر یہاں پر ایک کلچ لگا ہوتا ہے۔ یہاں پر نا موٹر کے اوپر ایک کلچ لگا ہوتا ہے، اگر وہ کلچ خراب ہو یا اگر وہ کلچ اس گراری کے ساتھ پس رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو موٹر ہے نا، جو اسپن موٹر ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہاں پر وہ کلچ آلریڈی ٹوٹا ہوا ہے، مطلب یہاں پر کلچ کا ایشو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم یہاں پر کلچ پھنس جاتا ہے یا جو کلچ کا ڈوری ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹ جاتا ہے جس سے ہمارا جو موٹر ہے وہ اچھی طریقے سے ورک نہیں کرتا ہے، مطلب موٹر تو زور کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو کلچ ہوتے ہیں نا وہ اس کے ساتھ پھنستا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہاں پر ہم نے کلچ بھی چیک کر دیا، کلچ بھی ٹھیک ہے۔ اب تیسری نمبر پر اس کا موٹر خراب ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ جو موٹر ہے نا یہ خراب ہوا ہے۔ تو اس نٹ کو میں کھول دوں گا اور ہمارا جو موٹر ہے نا اس کو میں ریموو کر دوں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ میرا پاس 8 نمبر کی ٹی ہے اور یہ ٹی سے کھولتا ہے کیونکہ یہاں پر چابی نہیں ڈلتا ہے۔ تو اس کو میں نے 8 نمبر ٹی سے کھول دیا، اس کے اوپر جو نٹ لگا ہوا تھا تو نٹ کو میں نے اس میں سے علیحدہ کر دیا اور ابھی میں اس طرح کروں گا، ابھی میں اوپر والے سائڈ پر اس کو نکالوں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہاں پر ایک پیچ لگا ہوتا ہے تو اس کو میں کھول لیتا ہوں اور اس کے اندر ایک پیچ لگا ہوا ہے، پیچ کو ہم نے کھول لینا ہے تو جس سے ہمارا جو ڈھکن ہے وہ اوپر کی طرف ہو جائے گا، تو تب ہم اس کا جو پھول ہے نا اس کو کھول سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس پیچ کو لگا ہوا ہے زنگ جس کی وجہ سے یہ نہیں کھول رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈرم ہے نا اس کو میں نے ویسے کھول دیا کیونکہ میں نے تھوڑا سا اوپر کی طرف زور لگایا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ کھول گیا۔ اور اس کا یہ جو پیچ ہے نا اس کو بہت زیادہ زنگ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس میں سے یہ جو اوپر والا کور نے کھول نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کو میں نے ایزیلی کھول دیا اور اب یہ موٹر میں سے علیحدہ ہو گیا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ موٹر سے علیحدہ ہو گیا اور ابھی میں اس طرح کروں گا، ابھی میں اس کی یہ جو کنیکشن ہے نا، جو وائرز ہے اس کو میں کاٹ دوں گا کیونکہ یہاں پر اس کے ساتھ وائر ہے کنیکٹ ہے اور تب تک اس کو ہم علیحدہ کر لیں گے، مطلب جب ہم اس کو کاٹیں گے تو تب ہم اس کو موٹر کو ریموو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ اس کی 3 وائرز ہیں نا، اس کو میں اس میں سے کھول لیتا ہوں، موٹر کا جو وائرز ہے نا اس کو میں نے کاٹ دیا اور ابھی ہم اس کو ایزیلی کھول سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کی نیچے سائڈ پر نا یہاں پر پیچ لگے ہوئے 3، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہاں پر 3 پیچ لگے ہوئے ہیں، ایک یہاں پر لگا ہوا ہے اور ایک یہاں پر لگا ہوا ہے اور ایک یہاں پر لگا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس میں سے اس پیچ کو کھول لیں گے تو ہمارا جو موٹر ہے نا وہ علیحدہ ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر ایک اسکرو لگا ہوا ہے، 2 اسکرو پہلے سے گرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو موٹر ہے نا وہ خراب ہوا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو صرف اس کے اوپر ایک ہی نٹ لگا ہوا ہے،
مطلب اس کے اوپر 2 نٹ لگے ہوئے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، موٹر کا جو نٹ اس کو میں نے کھول دیا اور موٹر جو ہے نا وہ علیحدہ ہو گیا۔ تو ابھی ہم اس کو آرام سے یہاں پر اسی سائڈ پر نکال لیں گے، کیونکہ موٹر جو ہے نا کافی بھاری ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہاتھ ڈالنے کی جگہ بھی کم ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، موٹر کو میں نے اچھی طریقے سے نکال دیا اور ہمارا جو موٹر ہے نا وہ ایزیلی نکل گیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ موٹر ہے، یہ خراب ہوا ہے، جس سے ہمارا جو اسپن ہے نا وہ چلتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ بول کل جو ہے نا جام ہوا ہے اور اس کے اندر پانی آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ پانی کی وجہ سے جام ہوا ہے، ویسے یہ خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ میرے پاس پرانا والا موٹر ہے اور یہ میرے پاس نیا والا موٹر ہے۔ اس موٹر کو میں لے آیا ہوں اور ابھی ہم اس کو اس کے اندر لگوائیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کے اوپر کمپنی نے ڈائیگرام بھی دیا ہوا ہے، مطلب اس کی کنیکشن کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کے ساتھ 3 وائرز ہے، اس میں یہ جو وائٹ والا وائر ہے یہ کامن ہے اور یہ رننگ ہے اور یہ سٹارٹنگ ہے، یہ ریڈ والے اس میں رننگ ہے اور پرپل والا جو ہے نا سوری پنک والا یہ سٹارٹنگ ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ جو ریڈ ہے اور پنک ہے نا، یہ دونوں وائر جو ہے نا ہمارے کیپیسٹر کے، اور یہ جو وائٹ ہے نا یہ اس کا کامن ہے۔ اور یہاں پر ہم اس کو ابھی فٹ کریں گے۔ اور یہ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ اسپرنگ بھی میں لے آیا ہوں، کیونکہ جو پرانے اسپرنگ ہے نا یہ خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو پرانا اسپرنگ ہے نا یہ خراب ہوا ہے، جس سے ہمارا جو موٹر ہے نا وہ خراب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو موٹر اب ویسے ہم لوگ چینج کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ جو 3 اسپرنگ ہے نا اس کو بھی ہم چینج کر لیں گے، تاکہ ہمارا کام جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے پراپر ہو اور لائف ٹائم کے لیے ہمارا موٹر جو ہے نا وہ چلے۔ تو ابھی یہاں پر ہم اس موٹر کو فٹ کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کو میں نے کپڑے سے اچھی طریقے سے صاف کر دیا اور ابھی یہاں پر ہم اس موٹر کو فٹ کریں گے، تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ جو موٹر ہے نا اس کو میں ابھی یہاں پر فٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کی کنیکشن کروں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ جو اوپر والا پھول ہے نا یہ والا، یہ میں نے اس موٹر سے کھول دیا۔ یہ اس موٹر کے اوپر یہ پھولی لگا ہوا تھا اور اس کو میں نے کھول دیا اور اس کے بعد اس پھولی کو میں نے یہاں پر لگا دیا، کیونکہ یہ جو پھولی ہوتے ہیں نا یہ سیم ہوتا ہے اور یہ پھولی بھی آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس پڑا تھا تو ہم نے یہاں پر لگا دیا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا جو اسپرنگ ہے نا اس کو ہم یہاں پر اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں گے، تاکہ یہاں پر ہمارا جو بیلنس ہے وہ اچھی طریقے سے فٹ رہے، کیونکہ اگر سب سے پہلے ہم اسپرنگ کو فٹ کریں گے تو بعد میں ہم لوگ موٹر کو فٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کی جو نیچے اسپرنگ ہے نا اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے، تاکہ ہمارا جو موٹر ہے وہ اچھی طریقے سے مطلب بیلنس میں رہے اور جب بعد میں یہ اسپن پہ چلے تو یہ وائبریشن نہ کرے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اسپرنگ کو میں نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیا اور میں نے تینوں کو نیا لگا دیا، کیونکہ اس میں مطلب اس میں جو 2 اسپرنگ ہے نا وہ بالکل خراب ہوئے تھے اور ایک جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اترا ہوا تھا، تو میں نے اس لیے تینوں لگا دیا تاکہ اس کا بیلنس اچھی طریقے سے فٹ رہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، میں نے اسپرنگ کو اچھی طریقے سے لگا دیا اور اب یہاں پر ہم اپنے موٹر کو فٹ کر دیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، موٹر کو میں نے یہاں پر اچھی طریقے سے فٹ کر دیا اور اس کے اوپر پیچ کو بھی میں نے اچھی طریقے سے لگا دیا۔ دیکھیں دوستو، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، میں ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ ویسٹ نہ ہو، کیونکہ ہمارا یہ ویڈیو بہت لمبی بنی تھی، تو اس وجہ سے میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا شارٹ کیا۔ اور یہاں پر اس کو ہم اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے، تاکہ ہمارا جو موٹر ہے نا وہ اچھی طریقے سے ٹائٹ رہے۔ لیکن اس کو میں نے آلریڈی ٹائٹ کیا ہوا ہے اور ہمارا جو موٹر ہے وہ اچھے طریقے سے فٹ ہو گیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کے نیچے 3 سکرو تھے لگے ہوئے تھے نا، 3 سکرو، اس کو بھی میں نے نیا لگا دیا اور اس کو بھی میں نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیے، کیونکہ اگر اس سکرو کو آپ اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں گے تو ہمارا جو موٹر ہے نا وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے اور ہمارا موٹر اچھی طریقے سے کام کرے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، ہمارا جو سکرو ہے وہ اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو گئے اور موٹر کو ہم نے اچھی طریقے سے فٹ کر دیا اور سکرو کو ہم نے نئے لگوا دی، کیونکہ جو اس کے اوپر پرانا سکرو لگا ہوا تھا اس کو لگا ہوا تھا زنگ، جس کی وجہ سے ہم نے نئے سکرو کو لگا دیے۔ تو یہاں پر ہمارا جو کام ہے وہ اچھی طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا اور ابھی ہم اس کی کنیکشن کر لیں گے۔
تو اس کی کنیکشن بہت آسان ہے، اس کی کنیکشن بہت آسان ہے، مطلب 3 وائرز ہیں اور آپ نے تینوں وائرز کا کنیکشن جو ہے اس کو اچھی طریقے سے کر لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ ہمارے پاس 3 وائرز ہیں، اس میں یہ جو وائٹ والا وائر ہے نا، یہ ہمارا کامن کا وائر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو وائر ہے نا ہمارا، یہ رننگ کا ہے، تو رننگ کے ساتھ ہم نے ریڈ والا وائر لگوانا ہوگا، اور یہ جو پنک ہے نا، پنک، اس کو ہم نے سٹارٹنگ کے ساتھ لگوانا ہوگا، مطلب اس کو ہم نے کیپیسٹر کے دوسرے وائر کو لگوانا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، اس کو ہم نے اچھی طریقے سے لگوا دیا، اور اس کے اوپر میں اچھی طریقے سے ٹیپ بھی کر لیتا ہوں تاکہ یہاں پر کوئی وائر ہمارا زخمی نہ ہو، جس سے ہمارے یہاں پر شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں اچھی طریقے سے ٹیپ لگا لیتا ہوں تاکہ ہمارا جو وائرز ہے نا وہ اچھی طریقے سے سیف رہے، اور یہ جو وائرز ہے نا، جتنے بھی وائرز ہیں، اس کے اوپر میں کوئی پلاسٹک بھی چڑھا لیتا ہوں، کیونکہ سم ٹائم یہاں پر اکثر پانی آتا ہے جس سے ہمارا جو وائرز ہے نا وہ جل سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، میں اس کے اوپر ایک شاپر کو اچھی طریقے سے چڑھا لیتا ہوں تاکہ اس کے اندر وائرز محفوظ رہے اور کسی بھی طریقے سے اس کے اندر پانی نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، میں نے اس کے اوپر اچھی طریقے سے شاپر کو چڑھا دیا اور ہمارا موٹر جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے فٹ ہو گیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کے جو کیپیسٹر ہے نا، اس کو ہم نے اپنی جگہ پر بٹھا دینا ہے۔ یہاں پر ہمارا موٹر اچھی طریقے سے فٹ ہو گیا، اور ابھی ہم اپنا موٹر کو آن کر دیں گے اور آپ کو چیک کرا دیں گے کہ اس کی پرفارمنس کیسا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، مشین کو میں نے آن کر دیا، اور یہاں سے میں مشین کو آن کر لیتا ہوں۔ یہاں سے میں نے مشین کو آن کر دیا، اور ہمارا جو مشین ہے وہ اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، ہمارا جو مشین ہے وہ اچھی طریقے سے ورک کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے دوستو کہ یہاں تک آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، یار ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، کیونکہ میں اتنی مشکل سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ حمزہ بھی کو دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔